بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں، دوستو، جماعت اسلامی ہند اپنے ارکان، کارکنان اور وابستگان کی روحانی، اخلاقی، دینی تربیت کے لیے مختلف اقدامات کرتی ہے۔ ان میں سے ایک قابل ذکر کام یہ ہے کہ وہ ان کو انفاق پر ابھارتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی انہیں ترغیب دیتی ہے۔ اس تعلق سے ابھی حال میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ارکان و وابستگان سے خواہش کی جائے کہ وہ اپنی آمدنی کا، جو لوگ کی ملازم ہیں وہ اپنے مشاہرے کا ایک دن کی جو سیلری ہے وہ جماعت کے بیت المال میں جمع کریں۔ چنانچہ اس سے ترغیب پا کر جماعت کے وابستگان نے اس یوم انفاق میں جو فیصلہ کیا گیا تھا اس پر عمل کیا، اس میں حصہ لیا۔ یہ صرف ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی دوسرے کام جو وابستگان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے ضروری ہیں، ان کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے فیصلہ کیا گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی دین میں کیا اہمیت ہے، اس پر کتنا زور دیا گیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ترغیبات و تاکیدات آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کا کس حیثیت سے تذکرہ کیا ہے، اور خود عہد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات پا کر صحابہ کرام نے کس طرح جوش و جذبے کے ساتھ وہ انفاق میں حصہ لیا کرتے تھے، اس تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں۔ محترم بھائیوں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی منفعت کے لیے، ان کے کام آنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات صراحت سے کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے کہ روئے زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ان چیزوں کی بھی صراحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی منفعت کے لیے کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان تمام آیات کو یہاں پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں کا خاص طور سے قرآن مجید میں صراحت سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ زمین، آسمان، ستارے، پہاڑ، درخت، نباتات، کھیتیاں، بارش، دن، رات، سایہ، آگ، انفرادی زندگی میں کان، آنکھ، دل، سماجی زندگی میں شوہر، بیوی، بیٹے، پوتے، کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں، لباس، جانور جن کا آدمی گوشت استعمال کرتا ہے، جن کو آدمی سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزیں، اون، بال، ان کے چمڑے، گھر، کشتیاں، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں صراحت سے بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسانوں کی منفعت کے لیے، ان کے استعمال کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے پیدا کی ہیں۔ اسی طرح ایک بات کی اور صراحت کی گئی ہے قرآن میں کہ یہ جو مال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان کو پیدا کیا ہے اور ان سے انسانوں کو نوازا۔ چنانچہ سورہ نوح میں اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں ایک مال کی بھی نعمت ہے۔ انہوں نے بیان کیا تھا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اللہ تعالیٰ تم کو نوازتا ہے مالوں کے ذریعے بھی اور بیٹوں کے ذریعے بھی۔ مال کو قرآن کریم میں انسانی ضروریات پوری کرنے کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کے پاس مال ہے ان کو قرآن یہ ہدایت کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اس کو اللہ تللہ نہ اڑائیں، اس کو ایسے لوگوں کو وہ نہ دیں جو اس کی ٹھیک طریقے سے حفاظت نہ کر سکتے ہوں۔ جو بچے ہیں یتیم ہو گئے ہیں، ان کے باپ نے کچھ مال چھوڑا ہے، تو ان کے انتقال کے بعد جو وارث ان کے ہوں، جو سرپرست ہوں، ان کو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ یہ جو نادان لوگ ہیں، جو ابھی مال کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹے ہیں، بیوقوف ہیں، ان کے لیے صفحہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ دانشمند ابھی ہوشیار نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کو مال حوالے مت کرو، وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ ان آیات سے ہم مال کی اہمیت بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات قرآن مجید نے یہ بھی بیان کی ہے، چونکہ مال انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے مال سے انسانوں کی محبت فطری ہے۔ لوگوں میں مال کی جو محبت پائی جاتی ہے، وہ جو محنت کر کے جو کچھ کماتے ہیں اس کو وہ سینت کے رکھتے ہیں، اللہ تللہ نہیں اڑاتے ہیں، ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کو قرآن انسانوں کی فطرت قرار دیتا ہے۔ تو گویا کہ دو باتیں میں نے عرض کی، ایک تو مال کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت قرار دیتا ہے جس سے وہ انسانوں کو نوازتا ہے، اور مال کی حفاظت انسانوں کی فطرت میں داخل ہے، وہ اس کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وقت ضرورت ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسانی زندگی کی زینت ہیں۔ اس دنیا میں جن لوگوں کو اولاد کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، وہ اس پر فخر بھی جتاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس زیادہ مال ہے وہ گویا کہ اپنے پاس مال کو زیادہ ہونا اپنی ایک بڑائی کے مظہر کی حیثیت سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سورہ الکہف میں دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک آدمی غریب تھا، دوسرا آدمی مالدار تھا۔ ان لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کو قرآن نے نوٹ کیا ہے۔ تو جو شخص مالدار تھا وہ غریب شخص سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میرے مقابلے میں تمہاری حیثیت تو کم ہے، اس لیے کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور میرے حمایتیوں کی بھی تعداد تم سے زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو اگر مال ہوتا ہے تو اس پر وہ اتراتے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آل اولاد بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ انسانوں کی فطرت ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کے بارے میں قرآن نے اس کی نسبت انسانوں کی طرف بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ مال تمہارے ہیں، تم نے اس کو کمایا ہے، تم نے اس کو حاصل کرنے میں محنت کی ہے، اور دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اس نے تم کو یہ عطا کیا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح قرآن یہ تصور پیش کرنا چاہتا ہے کہ مال اگر کسی شخص کے پاس ہے تو وہ صرف اس کے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عنایت،
اس کی نوازش یہ بھی شامل ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس دنیا میں کتنے انسان ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، ان کے پاس اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مال و دولت کی ان کے پاس فراوانی نہیں ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس کچھ نہیں، مناصب نہیں ہیں، ڈگریاں نہیں ہیں، صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نوازش سے، عنایت سے ان کے پاس بہت سا مال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مال کے تعلق سے یہ دو باتیں کہتا ہے۔ ایک تو قرآن میں مال کی نسبت انسانوں کی طرف کی گئی ہے، کہا گیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تمہارے مال جو تمہارے پاس ہیں اس کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ لَتُبْلَوْنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی جانوں کے معاملے میں اور تمہارے مالوں کے بارے میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ قرآن میں کہا گیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اولاد اور تمہارے مال یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ قرآن مجید میں صراحت سے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ، لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس جو مال ہے اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں۔ تو گویا کہ قرآن مال کی نسبت انسانوں کی طرف کرتا ہے اور دوسری طرف وہ مال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے۔ چنانچہ آیت میں کہا گیا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، دوسرے لوگوں کو دو اس مال سے جو اللہ کا ہے اور جس سے اس نے تم کو نوازا ہے۔ تو جب مال کی نسبت انسانوں کی طرف بھی کی گئی ہے اور مال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی گئی ہے، تو ٹھیک اسی طرح خرچ کرنے کا جب حکم دیا گیا ہے تو اس وقت بھی یہی دونوں تعبیرات استعمال کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں کثرت سے آیات ہیں جن میں انفقوا کا تذکرہ ہے، لوگوں خرچ کرو۔ کس میں سے خرچ کرو؟ اس کے تعلق سے جب میں نے قرآن مجید کی آیات کو اکٹھا کیا، اس میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی، تو اس سے ایک دلچسپ حقیقت کا اظہار ہوا۔ قرآن مجید میں صرف ایک آیت آئی ہے جس میں کہ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، لوگوں جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پورے قرآن میں صرف ایک مقام پر جب انفاق کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں مال کمانے کی نسبت انسانوں کی طرف کی گئی ہے، ورنہ انفاق کا حکم دیتے ہوئے پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی حکم دیا گیا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے خرچ کرو اس مال سے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم خرچ کرو، تمہارے پاس جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، نوازش ہے، عطیہ ہے، اس لیے اس میں تمہیں دوسرے انسانوں کا حق پہچاننا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کا وصف قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اس میں ان کا ایک امتیازی وصف بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں
جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والے وہ ہیں کہ ہم نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ قرآن میں 6 مقامات پر آیا ہے، جہاں جہاں اہل ایمان کا وصف بیان کیا گیا ہے، ان کی خوبی بیان کی گئی ہے، وہاں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انسان مال کیوں خرچ کرے؟ اس نے محنت سے کمایا ہے، جد و جہد کی ہے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، تو اس مال کو انسان دوسرے لوگوں کو کیوں دے دے؟ دوسرے لوگوں کا تو کوئی احسان اس کے اوپر ہے نہیں، تو اپنے مال میں وہ دوسروں کو شریک کیوں بنائے؟ قرآن مجید میں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مال آدمی اس لیے خرچ کرے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اس کے ذریعے مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ اللہ کے اجر سے بہرہور ہو، اس لیے اس کو اس دنیا میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ایک تعبیر استعمال کی گئی ہے علی حبہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو اس کی محبت میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، کھانے کی چیزیں دیتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ مفسرین نے اس آیت میں علی حبہ کے لفظ کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ علی حبہ کے معنی ہیں مال کی محبت اپنے دل میں پائے جانے کے باوجود، ہر شخص کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، جس شخص کے پاس مال ہوتا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن ایمان والے جو ہیں ان کے دلوں میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح مال کی محبت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اس آیت میں محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، یعنی وہ یتیموں، مسکینوں، قیدیوں اور دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی خوشنودی میں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی طرف سے اجر پانے کے لیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں نیکی کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیر لو، مغرب کی طرف پھیر لو، گویا کہ نیکی ظاہری دینداری کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے، قرآن نے نیکی کی مختلف صورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں عقائد کی باتیں ہیں، عبادات کی باتیں ہیں، خدمت خلق کی باتیں ہیں۔ اس میں ایک ٹکڑا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یعنی نیکی یہ ہے کہ آدمی مال کو خرچ کرے اس کی محبت میں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور قیدیوں کو آزاد کرانے میں۔ محترم بھائیوں، قرآن اور حدیث میں انفاق کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، مختلف طریقے سے اس پر ابھارا گیا ہے۔ ان تمام آیات کو یہاں پیش کرنا ممکن نہیں ہے، میں صرف چند آیات بطور مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ البقرہ میں انفاق پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے۔ اس کی ایک آیت ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دانہ جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے، گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، آدمی ایک نیکی کرے، ایک مال خرچ کرے، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کو 700 گنا اجر ملتا ہے۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ یہ تو 700 تو صرف سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے،
اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس سے زیادہ اس کا کئی گنا دے سکتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، جس کو جتنا چاہے اجر دے دے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کتنا اجر دے گا. دوسری آیت میں کہا گیا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں دن میں چھپا کر علانیہ، ان کو ان کا اجر مل کر رہے گا ان کے رب کے پاس، اور انہیں اس دن کوئی خوف نہ ہوگا نہ کسی طرح کا رنج ہوگا. تو انفاق پر یہ اس طرح کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. ایک اور قرآن نے خاص تعبیر استعمال کی ہے انفاق پر ابھارنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو قرض دو. ہم سب جانتے ہیں کہ قرض کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ مال دیں. مال ہمارا ہی ہوتا ہے، ہماری ہی وہ ملکیت ہوتی ہے. اس مال کو ہم عارضی طور سے کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم جو کچھ مال خرچ کرتے ہو دوسرے انسانوں کو دیتے ہو، اصلاً تم وہ اللہ کو قرض دے رہے ہو. قرض کی تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال تمہارے پاس لوٹ کر آئے گا. یہ مال جو تم نے اللہ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو خوب بڑھا چڑھا کر تم کو واپس کرے گا. تو یہ تعبیر جو قرض، یعنی کہ مال تو اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، مالداروں کے پاس جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی نوازش ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے قرض کے طور سے مانگتا ہے کہ تم اللہ کے دوسرے بندوں کو جو کچھ دو گے وہ حقیقت میں تم اللہ کو دے رہے ہو، اور یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو جو تم کو ہر حال میں واپس مل کر رہے گا. تو اس تعلق سے قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے ایک اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اور اللہ تعالیٰ یہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اس کو خوب زیادہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر وہ واپس کرے گا. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، جو مرد اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کرتے ہیں، جو عورتیں اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کرتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے ہیں، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت باعزت اجر ہے. تو یہ بار بار قرآن کریم میں یہ قرض حسن کی بھی تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ گویا کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، جو کئی گنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو واپس ملے گا. ایک تیسری تعبیر آئی ہے، وہ تعبیر ہے تجارت کی. قرآن میں کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے سودا کرو. ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جو تجارت کرتے ہیں، ہم نے 5 لاکھ خرچ کیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اس سے 6 لاکھ 7 لاکھ ہماری آمدنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تجارت سے تعبیر کرتا ہے کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے گویا کہ تم تجارت کر رہے ہو، اور جس طرح تم کو تجارت میں منافع کی امید ہوتی ہے اسی طرح تم کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں حاصل ہوں گی. یہ کہا گیا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں کھلے اور چھپے، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوگا ہی نہیں. تو یہ گویا کہ مختلف تعبیرات استعمال کی گئی ہیں. ایک سودا، اسی طرح سودا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واعمالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے، اور اس سودے کے بدلے اس نے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. دیکھیں، انفاق کے ساتھ ساتھ قرض، تجارت، سودا، یہ ساری تعبیرات استعمال کی گئی ہیں، اور یہ گویا کہ انفاق پر ترغیب دینے ہی کے لیے یہ باتیں استعمال کی گئی. احادیث میں بھی اس کا تذکرہ بہت اچھی طرح آیا. ایک حدیث میں ہے، بہت دلکش انداز میں سمجھایا گیا ہے.
قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو کہاں کبھی بھوک آ سکتی ہے؟ اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو گویا کہ مجھ کو کھلاتا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے سے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھ کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو میرے پاس پاتا۔ تو گویا کہ یہ کوئی شخص جو ایک انسان دوسرے کو کچھ دیتا ہے، مال دیتا ہے، کسی طرح فائدہ پہنچاتا ہے، تو گویا کہ اس بندے کے ہاتھ میں مال پہنچنے سے پہلے وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں اسی طرح کہتا ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوب اضافہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اور پھر اس کو بھرپور بدلہ اس کو واپس کرتا ہے۔ ایک طرف انفاق پر ابھارا گیا ہے، دوسری طرف قرآن میں بخل کی مذمت کی گئی۔ بخل کیا ہے؟ آدمی مال کو سینت سینت کے رکھے، دوسروں پر خرچ نہ کرے، اس کی آنکھوں کے سامنے دوسرے انسان چاہے جتنے ضرورت مند ہوں لیکن اس کو آدمی خرچ نہ کرے۔ تو قرآن میں بھی بخل کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، خود نہیں خرچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس فضل سے نوازا ہے اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب اکٹھا کر رکھا ہے۔ دیکھیے خرچ کرنے سے جو لوگ روکتے ہیں ان کے لیے کافر کہا گیا، ان کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا کہ ایمان کا تو تقاضا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت سے نوازا ہے اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص نہیں خرچ کرتا ہے تو گویا کہ ایک وہ کافرانہ عمل کرتا ہے۔ بخل سے ایک بڑا درجہ ہے شح میں تو مطلب ہے آدمی اپنے اوپر بھی خرچ کرنے سے بچتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، لوگوں خرچ کرو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ وَمَن يُوقَ الشُّحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ احادیث میں بھی انفاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ میں صرف ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے آگے پوچھا اللہ رسول سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شہیون، اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند ہو، تم کو مال کی ضرورت ہو، تم کو اندیشہ ہو کہ میں خرچ کر دوں گا تو آئندہ مجھ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے باوجود بھی تم خرچ کرو۔ اس پر آپ نے ابھارا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا ہے آدمی خرچ نہیں کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تب کہتا ہے یہ اس کا اتنا۔ حالانکہ اب یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مال ہے وہ تو دوسروں کا ہو ہی جائے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی جب اس آدمی کو خود ضرورت ہو مال کی، خود آدمی کو فقر کا اندیشہ ہو، اس وقت وہ اس مال کو خرچ کرے تو اس کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ جب ہم مال کو خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ حکم سارا مالداروں کے لیے دیا گیا ہے۔ نہیں، آدمی مالدار ہو، اوسط درجے کا ہو، غریب ہو، ہر شخص ان احکام کا مخاطب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہا گیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا 1 درہم 1000 درہم پر بازی لے گیا۔ صحابہ کرام یہ سمجھے نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس 2 درہم ہیں، آدمی نے 1 درہم خرچ کر دیا، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اس نے اس میں سے 1 لاکھ روپے بھی خرچ کر دیے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے سے 1% خرچ کیا۔ ایک آدمی کے پاس 2 درہم تھا، اس نے 50% خرچ کر دیا۔ ایک آدمی کے پاس جو دولت تھی اس میں سے اس نے 1% خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ گنتی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ کسی شخص نے کس جذبے سے خرچ کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ جو ارشادات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
اور جو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تھیں اس سے صحابہ کرام کو کتنا انسپائریشن ملا تھا، کتنا ان کے درمیان انفاق کا جذبہ پیدا ہوا تھا، میں 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے چند واقعات بیان میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت ابو الدہداہ، بڑے مالدار صحابی تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ باغ کتنا قیمتی ہوگا۔ اس باغ میں خود انہوں نے گھر بنا لیا تھا، اس میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد عورتیں اور اللہ کو قرض دینے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب بڑھا چڑھا کے دے گا، اجر دے گا۔ حضرت ابو الدہداہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ قرض مانگ رہا ہے، میں دیتا ہوں اپنا یہ باغ پورا جو 600 باغات کا ہے، جو کھجور کا ہے، سب اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ حضرت ابو الدہداہ جب واپس گئے تو باغ میں ان کا گھر تھا، بیوی بچے رہتے تھے، باغ کے اندر وہ داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا اے دہداہ کی ماں، باہر نکلو، باہر نکلو، یہ گھر اب ہمارا نہیں رہا، اس کو ہم نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ ان کی بیوی بھی کتنے سعادت مند تھیں، کتنے ہم خیال تھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض دیا ہے۔ وہ اپنا سامان لے کے، بچوں کو لے کے باغ سے باہر آ گئی۔ حضرت ابو طلحہ کا نام آتا ہے، بہت مخیر صحابی تھے۔ مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آتے تھے، کھجور کھاتے تھے، ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کو اجر نہیں ملے گا جب تک کہ تم اپنے سب سے بہترین مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس جتنا مال تھا، زمین جائیداد، کھجور کے باغات، سب کا میں نے جائزہ لیا ہے، سب سے بہترین مال میرا یہ کھجور کا باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے، اس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ حضور نے کہا کہ تمہارے جو رشتہ دار غریب ہیں تم ان لوگوں میں اس کو صدقہ کر دو۔ انہوں نے وہ پورا باغ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بڑی عظیم الشان انفاق کی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، فرمایا کہ لوگوں، تبوک کا سفر درپیش ہے، مال کی ضرورت ہے، جس کو جو توفیق ہو مال خرچ کرے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ان پر جو کجاوا ہے سامان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ حضرت عثمان پھر اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں 100 اور اونٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان پھر اٹھے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ یہ تو اس وقت ہے جب وہ اس مجلس میں آئے تھے، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ 1000 دینار لے کے آئے تھے اور لا کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں وہ انڈیل دیا تھا۔ اسی موقع پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا آج کے بعد عثمان جو کام کریں اللہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا واقعہ پیش آیا تھا جس سے ہم سب واقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاق کے احکام و ترغیبات سن کے حضرت عمر نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا عمر اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں آدھا مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے ان سے یہ پوچھا کہ ابوبکر تم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ اور ابوبکر نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے کافی، سارا مال میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے لے آیا ہوں۔ اس موقع پر حضرت عمر نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، میں نے بہت کوشش کی متعدد مواقع پر کہ میں ابوبکر سے آگے میں بڑھ جاؤں، لیکن ابوبکر سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، یہ جو صدقہ انفاق خرچ کرنے کی جو مثالیں بیان کی ہیں، یہ صرف مالداروں ہی کی مثالیں نہیں تھیں، بلکہ جو اوسط صحابہ تھے، حتیٰ کہ جو غریب تر صحابہ تھے،
وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر اور قرآن کریم کی ان ترغیبات کو سن کر وہ مچلتے تھے، ان کے اندر بھی انفاق کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ جا کے رات بھر مزدوری کرتے تھے، کسی یہودی کا باغ سینچتے تھے، جو کچھ کھجوریں یا کچھ مال ان کو ملتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ اسی طرح ہے، انہوں نے رات بھر کام کیا، جو کھجوریں ملیں وہ لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو مسجد نبوی میں جو مال اکٹھا ہوا تھا اس پر پھیلا دیا اور کہا کیا عجب کہ ان کھجوروں کے بدلے یہ سارا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ محترم بھائیو، قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قرآن نے ایک طرف کہا ہے قُلِ الْعَفْوَ، تمہاری ضرورت سے جتنا زیادہ ہو تم اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لیکن قرآن نے انسانوں کی نفسیات کو بھی پیش نظر رکھا ہے، لوگوں میں مال سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کو خرچ کرنا آسانی سے نہیں چاہتے ہیں، تو قرآن نے اس کی بھی رعایت کی ہے۔ چنانچہ ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، کم سے کم مالدار لوگوں پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں، اپنے مال میں سے ہر سال وہ 2.5% زکوٰۃ نکالیں۔ تو گویا کہ زکوٰۃ یہ کم سے کم حصہ ہے، ورنہ اس سے زیادہ خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج کل ہمارے سامنے لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو میں ان سے یہی جواب دیتا ہوں کہ زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے، 2.5% ہی میں آپ اپنی غریب بیٹی، غریب بیٹے، غریب رشتہ داروں کو، غیر مسلموں کو آپ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ 97.5% جو اور آپ کے پاس مال ہے اس میں سے آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو گویا کہ قرآن نے زیادہ سے زیادہ حد بیان کر دی ہے اور کم سے کم بھی حد بیان کر دی ہے۔ یہ کس پر خرچ کریں، آخری جو پوائنٹ ہے، مال کس پر خرچ کیا جائے، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں بھی احادیث میں آیا ہے۔ چنانچہ قرآن کی ایک آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قرآن نے یہ جواب دینے کے بجائے کہا ہے کیا خرچ کرو، نہیں کس پہ خرچ کرو، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قل ما انفقتم، اے پیغمبر آپ کہہ دیے تم جو چاہے خرچ کرو۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کتنا خرچ کرو یہ بحث نہیں ہے، جو چاہو خرچ کرو، والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کچھ بھی تم کرو گے، جو کچھ خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے۔ تو گویا کہ خرچ کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی۔ عام لوگوں پر آدمی خرچ کرے، جو بھی آدمی کی نظر میں غریب ہو، اس کا متعلق ہو، پڑوسی ہو، ساتھ میں کام کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، ہاتھ پھیلانے والا ہو، سب پر آدمی خرچ کرے۔ چنانچہ قرآن میں کہا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مالدار لوگوں کے مال میں حق ہے، ان لوگوں کا جو ہاتھ پھیلائیں اور ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنے سفید پوشی کی وجہ سے ہاتھ نہ پھیلا سکے، سب پر خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی رشتہ داروں پر خرچ کرے، آدمی کے جو غریب جو رشتہ دار ہیں ان کو دے۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حدیث میں دوہرا اجر بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں اپنے رشتہ داروں کو دوں، اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا صدقۃ وصلہ، 2 گنا ثواب ملے گا تم کو، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو گیا کہ آدمی کے جو اپنے غریب رشتہ دار ہوں ان پر اس کو ترجیحی طور سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور تیسری صورت خرچ کرنے کی ہے جس پر قرآن میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ۔ عہد نبوی میں جہاد ہوتا تھا، جہاد کے لیے اسلحہ کی ضرورت پڑتی تھی اور مال کی ضرورت پڑتی تھی، چنانچہ جہاد پر خرچ کرنے کے لیے بڑی فضیلتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح کا حکم اس کا بھی ہے، اسلام کی اشاعت میں جو بھی ترکیبیں ہیں، جو بھی صورتیں ہیں، ان میں خرچ کرنا چاہیے۔ موجودہ دور میں جو دینی تحریکات ہیں ان کو بھی اپنی تحریکی ضروریات کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، ان تحریکات کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے۔
ان تحریکوں کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے، اسلام کا استحکام ہے، دین کی تعلیم اور تبلیغ ہے۔ تو گویا کہ خرچ کرنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ دین کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور جو دینی جماعتیں تحریکیں کام کر رہی ہیں ان پر بھی خرچ کیا جائے۔ یہ خرچ کرنا دکھاوے کے طور سے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں بہت سخت اس پر وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ جو لوگ کی ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اپنا عمل اکارت کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو صدقات کو چھپا کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں فقہا نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جو فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو تو آدمی دوسروں کو دکھا کے خرچ کر سکتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے دوسرے لوگوں کو کہ اس پر جو فرض تھا اس نے اس کو ادا کر دیا ہے، اور دوسرے مالداروں کو بھی ترغیب ملے۔ لیکن جو نوافل صدقات ہیں وہ انسان اس کو چھپا کر دینا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے، اخلاص کے طور سے دینا چاہیے، اس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اجر اس پر وہ طلب کرنا چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، یہ انفاق کے بارے میں قرآن و حدیث کا جو فلسفہ ہے، جو اس کی ترغیبات آئی ہیں احادیث میں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا ہے اور حضرات صحابہ نے اس پر اپنی زندگیوں میں کس طرح عمل کیا تھا، وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ اور ان باتوں کے عرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی تحریک ملے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ مال و دولت سے نوازا ہے ان میں سے کچھ حصہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔